الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ، آپ دا نام مبارک ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیار نال انہوں محبت نال فرمایا ابو ہریرہ۔ حدیث دی ساری کتاباں تقریباً جتنے بھی حضرت ابو ہریرہ دا ذکر آندا انہوں دے اصل نام نال نہیں آندا بلکہ ابو ہریرہ دے نال آندا، بلکہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا اصل نام ہی حضرت عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان دے دوئی مسلمان دے پانچ حق ہیں۔ کتنے حق ہیں جی؟ پانچ حق۔ آج پانچ حق بیان کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان دے دوئی مسلمان دے کتنے حق ہیں؟ پانچ حق۔ اللہ سانے نا پانچ حقات عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حق اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمایا، پہلا حق ہے رد السلام، جدوں مسلمان برا سلام کرے دوے برا دے سلام دا جواب دے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام دا جواب دینا واجب ہے اور یہ مسلمان دا دوئی مسلمان دا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان قال جاء رجل قال السلام علیکم قال عشر حسنہ قال جاء الاخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ قال عشرون حسنہ قال جاء الاخر قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال ثلاثون حسنہ۔ ایک صحابیان کے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی السلام علیکم، حضور علیہ السلام فرمایا تیرے واسطے دعا نہیں کیا۔ دو صحابی آسا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے واسطے بھی نہیں کیا۔ تریہ صحابی آسا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے واسطے تری نے کیا۔ تو یعنی کہ السلام علیکم آخنا دا نے کی مل گئیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا تو اس نے بھی نے کی مل گئیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخیا تو اس واسطے تری نے کی مل گئیاں۔ اس وجہ تو سلام کرنا بھی چاہیے تو سلام دا جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی سلام کرے تو جواب دیتا کرو، اگر کوئی سلام نہیں کریں تو آپ اس کو سلام کرو۔ سلام کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا پیارا کام ہے اور سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ بلکہ سب تو پہلے سلام جڑا ہے ایسا کریں آئے کہ یہ کتوں شروع تھی، یہ آغاز کتوں ہوا؟ سب تو پہلے سلام اللہ پاک اس وقت اپنی قدرت کاملہ نال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم فرشتوں دی جماعتوں جا کے سلام کرو، فرشتے دی جماعت نو جا کے سلام کرو، او جڑا تانوں جواب دے سن تہاڈا بھی سلام ہو سی تے تہاڈی اولاد دا بھی سلام ہو سی۔ تے سلام دا جڑا آغاز ہے کتوں شروع تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام دا۔ پہلا حق مسلمان دا کہوے رد السلام، سلام دا جواب دینا۔ اور دوسرا حق فرمایا عیادت المریض و عیادت المریض، فرمایا دوسرا حق مسلمان دے وے جدوں مسلمان برا بیمار تھی ونجے دو برا دی بیمار پرسی کرے، تیمارداری کرے، بیمار پرسی کرے، اس پنجابی زیادہ پوچھنا کرے، لیکن لوگ چاری سمجھ کے یا وہ آیا ہی تو سمجھنا وہ نہیں آتا سنا ویندے، وہ ساری برادری دا وہ نہیں آتا میں بھی نہ ویندا، یہ تو ہے لوگ چاری یہ عدل دا بدلا۔ تو اس نیت نال منجو وہ تھوڑی بیمار پرسی آیا تو باویں نہیں آیا، تو اس نیت نال منجو کہ سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ تو اس نیت نال ویسو اللہ پاک تو ثواب بھی عطا فرمے سی، اللہ پاک تو اجر بھی عطا فرمے سی، اللہ پاک تو نیکی بھی عطا فرمے سی۔ باقی رہی گل جڑی اپنے بندے نو تکلیف آندی بیماری آندی اس دے بارے حدیث پاک یہ ترمذی شریف ہی ہے، مشکات شریف ہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسی و والدی و مالی حتی یلق اللہ تعالی وما علیہ خطیہ۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا مومن مرد تے مومن عورتاں، یعنی مومن مرد ہوئے تے مومن عورت ہوئے، انہوں نے ازمائش آندیاں، مصیبت آندیاں، علام آندیاں، تکلیف آندیاں، کدے اس کو جان کو تکلیف آندی، یعنی بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا یا کوئی اور بیماری لگ گئی، فرمایا کدے اس کو جان تو تکلیف آندی تو کدے اس کو اولاد کو تکلیف آندی، تو کدے فرمایا کہ وہ جڑا نا جان ہی تکلیف آندی، وہ مال ہی تکلیف آندی، وہ اولاد ہی تکلیف آندی، یعنی کہ اپنے آپ کو تکلیف آئی یا وہ اولاد کو کوئی تکلیف پہنچی یا وہ کوئی مال ضائع ہو گیا، یہ بھی تو ایک ازمائش ہے نا، تکلیف ہے، مال دا ضائع ہو گیا، مال ختم ہو گیا، مال ضائع ہو گیا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ کرے نا صبر، اللہ تعالیٰ انجار بندے نو ازمیندا تے جڑا اس ازمائش جو ونجے کامیاب
جل ازمائش جو ونجے کامیاب تے جل اللہ دی بارگاہ قیامت والے ویسی نا حتی یلق اللہ تعالی اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمایا جے اللہ تعالی نال ملاقات کرے سی ما علیہ خطیہ او دا گناہ کوئی نہ ہو سن او دے گناہ کوئی نہ ہو سن گناہ کدے ویسے اس تکلیف دی وجہ تو اس بیماری دی وجہ تو اللہ تعالی دے سارے گناہ معاف فرما دے سی ٹھیک ہے نا جی۔ اس تو بعد اگلی حدیث سن تو حیران تھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ تکلیف آونیاں یہ مصیبت آونیاں آزمائش آونیاں پریشانی آونیاں کدے مال ضائع ہو گیا کدے جناب اللہ جان کو کوئی تکلیف پہنچی کدے مال کو تکلیف پہنچی اج گاں بیمار تھی گئی اج بکری بیمار تھی گئی اج گاں مر گئی یہ تکلیفاں آزمائشاں بندے کدے جان دی تکلیف کدے مال دی تکلیف کدے اولاد دی تکلیف کدے جان دی تکلیف تے کدے مال دی تکلیف تے کدے اولاد دی تکلیف۔ ہن سنا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قردت بالمقارید۔ فرمایا قیامت والے دیہڑے جنہاں لوگوں نے تکلیفاں دتی گئی حسین مصیبتاں دتی گئی حسین آزمائش میں مبتلا کی تو سی اللہ تعالیٰ نے انہوں ثواب عطا فرمائے سی میں تم دنیا تے تکلیف دیتی ہے میں تم دنیا تے آزمائش پائی میں تھوڑے جان لے میں تھوڑی مال لیا میں تھوڑے اولاد لئی ہے تو صبر کیتا تو کامیاب رہے ہو۔ اندازہ فرماؤ فرمایا جل اللہ تعالیٰ دیسی نا آل مصائب نو ثواب آل مصائب نو دیسی اللہ تعالیٰ اجر بھائی یہ تیری میں جان لئی یہ تیرا مال لیا یہ تیری اولاد لئی تاکہ تے صبر اللہ تعالیٰ اجر دیسی نا جڑے لوگ ہوتے نا عافیت والے بالکل آرام والے سکون والے جنہوں نے تکلیف آئی کو نہ سی یود اہل العافیت یوم القیامہ جڑے عافیت والے لوگ ہوتے آرام والے لوگ ہوتے بجائے سند کدے تھے ہی کچھ نہیں فرمایا وہ عافیت والے لوگ یہ تمنا کر سن کیڑی تمنا فرمایا لو ان جلودہم کانت قردت بالمقارید کاش کہ آج ساڑے جڑے دنیا تے ساڑے جسم کینچیاں نال کپے گئے ہوئے سان بھی اللہ تعالیٰ جی نے اجر عطا فرماوے۔ اندازہ کرو اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے سی۔ اور دو شعر ہے نا راہ تجھے ملتی ہے اللہ کی طرف سے راہ تجھے ملتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے مصیبت تو سمجھ یہ تیری خطا ہے کچھ امتحان بندوں کے لیتا ہے مولا اگر تو اس میں شامل ہے تو یہ اس کی عطا ہے۔ تو بیمار پرسی کرنا یہ مسلمان تو تے حق ہے۔ ہن جڑا بیمار پرسی کریندا نا کہ ثواب ملدا حدیث سن ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک حتى یمسی وإن عاد عشیۃ الا صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک حتى یصبح وکان له خریف فی الجنہ۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ مسلمان تھی وہیں کے بیمار پرسی کرے نا صبح کہلے وہیں کی بیمار پرسی کرے صبح وہیں کے یعنی ورلے نال صبح نال دھمی نال وہیں کی بیمار پرسی کرے صبح لگا ونجے ورلے لگا ونجے تو وہیں کے پوچھنا کرے فرمایا صبح تو لے کے شام تک اللہ دے 70,000 فرشتے اس واسطے مغفرت دی دعا کرے سبعون الفا سبعون میں ہوتا 70 الف میں ہوتا 1000 70,000 فرشتے اس بندے واسطے مغفرت دی دعا کرے فرمایا تے جڑا ورلے وہیں کے پوچھنا کرے یعنی کہ ورلے وہیں کے پوچھنا کرے تے راتی تک 70,000 فرشتے مغفرت دی دعا کرے نا تو فرمایا جڑا راتی وہیں کے پوچھنا کرے کیلے وہیں کے پوچھنا کرے جی راتی وہیں کے پوچھنا کرے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے کہ اللہ تعالیٰ رات 70,000 فرشتہ رات تو لے کے صبح تک اس بندے واسطے مغفرت دی دعا کرے رہا کتنے فرشتے دعا کرے ہیں کس واسطے اس بندے واسطے جڑا وہیں کے مسلمان دا پوچھنا کرے دا اس بندے واسطے جڑا مسلمان دی تیمارداری کرے دا اس واسطے جڑا مسلمان دی بیمار پرسی کرے دا صبح ونجے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرے راتی ونجے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرے بلکہ اور اگلی حدیث سن سو تو حیران تھی بڑی مزدار حدیث ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاما من الیہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نا ایک نوجوان نہیں بیمار ہو گیا تے ہے یہودی ہے بیمار تے ہے کون یہودی وہ جو جوان ہے یہودی غلام لڑکا جوان حضور پاک نال پیار کریں دے بیمار تھی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا کانا مردا فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مریض تھی گیا تے کہڑا خوش قسمت ہے آج بیمار تھی تے پوچھنا کرن کون آ گئے رب دے پیارے نبی آ گئے رب دے پیارے رسول آ گئے نبیوں دے سردار آ گئے امام الانبیاء آ گئے ساڑھے پیارے نبی محمد مصطفیٰ آ گئے عطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حدیث سنا ہے فقاد عند راسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آن کے سرانے بہ گئے فقاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے عند راسہ ادھر سرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرانے آن کے تشریف فرما ہو گئے بہ گئے فقال له اسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اے بیٹے اے جوان تو کلمہ پڑھ گیا مسلمان تھی وہاں فناظر الی ابی تو چونکہ یہودی ہے اپنے پیو والے پاسے ویکھیا میں ہوں کلمہ پڑھا کے نہ پڑھا نبی پتہ فرمایا کلمہ پڑھ گیا نبی باپ پوچھنا کرنا آئے کھلوتے نبی باپ سرانے آئے کھلوتے آپ نے کیا فرمایا فقال له اسلم اے بیٹا اے جوان کلمہ پڑھ گیا مسلمان تھی وہاں فناظر الی ابی ابی تے میں عربی چوندا باپ ابو باپ فناظر الی ابی اس اپنے پیو والے پاسے ویکھیا اپنے والد والے چہرے والے پاسے ویکھیا ابا جان میں کیا کراں مطلب کہ او دے ویکھن دا ابا جان اجازت ہوے تے کلمہ پڑھ گیا نا تو پیو بھی میرے آقا دی محبت دا اسیر ہو چکا ہی میرے آقا دا اخلاق دا گرویدہ ہو چکا ہی میرے آقا دے اخلاق تو متاثر ہو چکا ہی کہ ہاں یہودی پتر بھی یہودی ہے آج پوچھنا کہہ رہے ہیں جناب محمد مصطفیٰ تشریف لا کے آئے
اور حدیث دلالت ہے فقال له ابوه اتے ابو القاسم نا یہ حضور پاک دی کنیت ہے، ابو القاسم حضور پاک دی کنیت ہے، اس کا فقال اتے ابو القاسم، اس کا پتر دیر نہ کر جڑی گل محمد عربی فرماندے میں یار کریندا وا اونے یار کریندا وا فاسلم، اس مسلمان ہو گیا تو اس کلمہ پڑھ کے تھا، یہ اس کلمہ پڑھ کے تھا نا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذي انقذه بی من النار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا الحمدللہ ساری تعریف اس اللہ واسطے جس نے اس نوجوان کو دوزخ دی بھاگ کو بچا چھوڑیا، دوزخ دی آگ کو بچا کے تھا، تو میرے آقا دا غلام بن گیا، تو میرا ذوق آتا آگدا کیوں سی ایسا نقش پکے تیرے دل دے اندر جدو ویکھا سامنے تو ہوویں، ایسا نقش پکے تیرے دل دے اندر جدو ویکھا سامنے تو ہوویں، اکا میٹھا تیرا چہرہ دسے اکا کھولا سامنے تو ہوویں، اے دعائے رفیق دی ہر ویلے شرسان نکلے تیرے قدماں وچ قبر دے جدو حساب ہوے اکا کھولا سامنے تو ہوویں۔ تو مسلمانوں تے کتنے آکھن جی؟ 5 آکھن، پہلا کہ سلام دا بولو نا، سلام دا جواب دینا، دعا کہ تیمار داری کرنا، بیمار پرسی کرنا، مسلمان دا پوچھنا کرنا، 3 آگ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 3 جا کے اجابت الدعوہ، اجابت الدعوہ فرما دعوت نو قبول کرنا، کوئی میرا تم دعوت دے کہ میرے پتر دے ولیمہ دعوت نو قبول کرو، کوئی آ کے جناب میرے بیٹے دعوت میں قرآن دی محفل ہے تو دعوت نو قبول کرو، کوئی اچھے پروگرام دی تو دعوت دے دعوت نو قبول کرو، اے مسلمان تے حق ہے بھائی اجابت الدعوہ فرمایا جلے مسلمان میرا دعوت کرے دعا میرا دی دعوت نو قبول کرے۔ کتنے آگے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھا کہ وتشمیت العاطس، وتشمیت العاطس فرمایا چوتھا حق ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا جلے مسلمان میرا چھینک آوے نا، کیا آوے جی؟ چھینک آوے، دوجا میرا چھینک آلے دی چھینک دا جواب دے کنیں ہوں جدھر نچھائیے نا چھینک آئیے وہ کیا پڑھے الحمدللہ رب العالمین، کیا پڑھے جی؟ کیا پڑھے الحمدللہ رب العالمین۔ دوجا میرا چھینک آلہ جڑا جواب دے نا وہ کیا سی یرحمک اللہ، کیا سی یرحمک اللہ، ادھر کیا مانا اللہ تعالیٰ تے رحم کرے، اللہ تعالیٰ تے رحم کرے، اللہ تعالیٰ دی حمد آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دی حمد بجا ہونی چاہیے، جب چھینک آنی نا ایک بھی رسا بالکل رک بندا تو سامان دی ڈوری چل، اگر بالکل سا رک بن جائے بندہ مر ویسی، بندہ مر ویسی، سا اگر رک بنے تو سامان دی ڈوری اگر بالکل بند ہو وجے تو بندہ مر ویسی، سامان دی ڈوری رکی، اللہ تعالیٰ دوبارہ سامان دی ڈوری چلا چھوڑی، اگر الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف صلی اللہ واسطے جڑا سارا جہان دا پالن والا اس رب دی مہربانی جڑا میرے ساروں ڈک کے دوبارہ میرے سامان چلا چھوڑیا، میرے دوبارہ سامان چلا دیتا۔ 5واں کتنا ہو گیا؟ 4۔ کتنا ہو گیا جی؟ 4۔ پہلا سلام دا جواب دینا، اگر دوبارہ سلام کرساں بھی صحیح سلام دا جواب ہی دیساں، دعا تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا، 3 جاگ چھینک دا چھینک آلے دی چھینک دا جواب دینا، چوتھا اجابت دعوت، دعوت نو قبول کرنا، انج نہ ہوئے امیر آدمی دعوت دے تو بندہ ہوگا دیر نہ کرے، غریب آدمی دعوت کہتا کہ میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ان گل نہ کرے، بلکہ جڑا دعوت ہے غریب دعوت کرے تاں بھی دعوت قبول کرے، امیر دعوت کرے تاں بھی دعوت نو قبول کرے۔ 5واں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5واں کہ واتباع الجنائز، بھائی سارے سنگین گزارش ہے مسجد کی خدمت دل کھول کے کی کرو، سارے سنگین گزارش ہے مسجد کی خدمت کھول کے کی کرو، اللہ تعالیٰ تعالیٰ دیونا اللہ دی راج اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور تمہیں پتا کہ مسجد اخراجات ہوتے ہیں، تھوڑے سامنے کام ہی ہو رہا ہے، مسجد کا بل بھی دینا ہوتا اور چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، سارے مہربانی تھوڑے تعاون نال تھوڑے مہربانیاں نال تھوڑے اس تعاون نال مسجد کے نظام چلتے رہن، ایڈی سونی مسجد بن گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق عمر صحت اولاد اور زیادہ برکات عطا فرمائے۔ 5واں توجہ کرائے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 5واں کہ واتباع الجنائز، 5واں کہ جے مسلمان میرا فوت ہو وجے وہ جنازے شرکت کرو، وہ جنازے شرکت کرو۔ ہوں جنازے وجنا چاہیے، جنازے وجنا بہت بڑا ثواب ہے۔ 5واں کہ ہوں کتنا بڑا ثواب ہے جنازے وجنا، فرمایا جلا جنازے تے ونجے تو جنازہ پڑھ کے مڑ آوے اس وقت 1 رات کا ثواب، تے جلا جنازہ پڑھ کے تے قبرستان بھی ونجے تے قبر بنوا کے والا آوے اس واسطے 2 رات کا ثواب۔ کتنا ثواب جی؟ 2 رات کا ثواب۔ تو پوچھا گیا حضور پاک دی بارگاہ یا رسول اللہ 1 رات کیوں نہ؟ فرمایا 1 رات اوت پہاڑ جتنا ثواب ہے، 1 رات اوت پہاڑ جتنا ثواب ہے۔ جنازے وساں تے فائدہ ایک تو کہ سن ثواب ڈی سی سن ثواب ڈی سی، اور دو جنازے تے فائدہ ہوتا ہر حال کوشش کی کرو جنازے تے اپنے کرو، جنازے تے اپنے کرو۔ ایک تو جنازہ پڑھتا سارے مسلمان دا جڑا ساڈے تے حق ادا ہو سی، اور دوسرا فائدہ جنازے تے اے وے یاد رکھے جنازہ ہر حال ہی فائدہ جنازہ پڑھتا، ایک فائدہ اے وے بھائی سارے جنازہ پڑھن نال اس میت دی بخشش ہونی سی، سارے جنازہ پڑھن نال میت دی
بخشش ہوے سی دوسرا فائدہ ہے کہ اگر میت ہوے نیک اللہ دا نیک بندہ ہوے اللہ دا ولی ہوے ساری زندگی دین دی خدمت کیتی ہوے ساری زندگی قرآن پڑھا ہوے شیخ الحدیث ہوے شیخ القرآن ہوے عالم دین ہوے اللہ دا ولی ہوے یا اللہ دی ولی ہوے ساری زندگی رب کیتی ہوے ساری زندگی رب نو یاد کیتا ہوے اس ولی دے جنازے دی وجہ تو اللہ تعالی جنازہ پڑھن والے دی مغفرت فرما دے گا یا سارے جنازہ پڑھن نال میت دی بخشش ہوے سی یہ دوسرا فائدہ کہ اس میت دی وجہ تو جنازہ پڑھنے والے کا فائدہ ہوئے سی تو دعائیں ساڑا فائدہ ساڑا میت بخشی ونجے تاوی ساڑا فائدہ اصحاب بخشی ونجا تاوی ساڑا فائدہ نہیں تاوی ساڑا فائدہ اور تو اللہ کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے آپ فرمایا جاتا 100 آدمی جنازہ پڑھے کتنے بولو 100 آدمی جنازہ پڑھ دے ہوئے اللہ دی بارگاہ دعا کرے اللہ انہوں دی دعا دی وجہ تو میت دی مغفرت فرما دیتا بعد حضور پاک فرمایا 40 آدمی جنازہ پڑھے وہ دعا چا کرے انہاں 40 دی دعا دی وجہ تو اللہ تعالیٰ میت دی مغفرت کر دیتا بعد حضور پاک فرمایا کہ جڑا 3 صفحہ جنازے چ ہوئے کتنی صفحہ اور 3 صفحہ حضور تعداد بیان نہیں فرمائی اگر 7 آدمی ہے نا کتنے بندے ہیں 7 3 کے جو بنے 2 1 کے جو بنے 2 1 کے جو بنے ان کر کے 3 صفحہ بنا کے اللہ دی بارگاہ دعا کریں انہاں دی دعا دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس میت دی مغفرت فرما دیتا اگر نہیں میت ہوئے ایک اللہ دے ولی اور ساری زندگی قرآن پڑھا ساری زندگی دین دی خدمت کی تھی انہوں نے مالے کفن چور رہا کہہ رہا کفن چور آپ انہوں بلا بھی اللہ پیسے میرا کفن نہ چوراوے پیسے دے چھوڑے فوت ہو گئے اللہ دی ولی فوت ہو گئی اس نا اپنا اعلان سنیا تے 20 روپے آدھا بھائی پہلے پیسے تو مل گئے لیکن کفن قیمتی ہو سی لاؤنا ضرور ہے جنازے دی نیت نہیں گیا بلکہ کفن چوراون دی نیت نال گیا جنازہ پڑھیا قبر تے نشان لا کے آیا راتی گیا قبر پٹی تے کفن نو ہاتھ لایا اللہ دی ولی بول پئی فرماون لگیا جنتی ہو کے جنتی تے کفن پہ رہنا جنتی ہو کے جنتی دا کفن پہ رہنا اس آگا ساری زندگی تے رب کی تھی ساری زندگی تے دین دی خدمت کی تھی ساری زندگی تے قرآن پڑھایا تے اللہ کی تھی اللہ نے راضی کیتا نمازاں پڑھیاں نفل پڑھے اللہ نے ذکر کی تھی اللہ نے یاد کی تھی تیری تو بخشش یقینی ہے میری کی بخشش ہے اس آگا میں اللہ دی بارگاہ چال کی تھی یا اللہ ساری زندگی تیرے دین دی خدمت کی تھی تیری عبادت کی تھی من اصلاح کی مرسی من اجر کی مرسی ثواب کی مرسی فرمایا میری ولیہ جیڑا تیرے جنازے چاہ انہوں بخش دے سا جیڑا تیرے جنازے چاہ میں انہوں بخش دے سا تو میرے جنازے چاہ اللہ جنازے دی برکت نال تیری بخشش فرما چھوڑی یہ تو جدو جنازے چ ہر حال چ وہنا چاہیے ایک ساڑا فائدہ ہوتی ساڑے میت دی بخشش ہوے سی اگر میت نیک ہوے اودی وجہ تو ساڑی بخشش ہوے سی مسلمان نے مسلمان تے 5 حق یہ اج بیان کیتے اگلا موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے تے زندگی رہی تے انشاءاللہ عرض کرساں پہلا کہ سلام دا جواب دینا 2 حق مسلمان دا پوچھنا کرنا 3 حق دعوت نو قبول کرنا 4 حق چھینک دا جواب دینا چھینکن والی چھینک دا جواب دینا 5 حق وتبال جنازے چ شرکت کرنا